اور ہم اتباع رسول کرتے ہیں۔ اب میں جلدی کروں گا، میرا ساتھ دیجیے وقت کے اندر تک میں بات کو مکمل کر دوں۔ ہم اتباع رسول کرتے ہیں۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں دو قسم کے لوگ نبی کے ارد گرد موجود تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چلتی تھی۔ جو سمجھ رہے وہ بول رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو دروازہ نبی پہ رک کے اجازت مانگتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ نبی رک کے اجازت مانگتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں خود نبی اپنے کاندھوں پہ اٹھانا۔ بتاؤ یہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اجازت ہو میں تعارف کروا دوں یہ کون کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، انہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے۔ جن کے دروازے کے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ جو دروازے نبی پہ رک کے اجازت مانگے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، جن کے دروازے پہ نبی رک کے آئے تطہیر پڑھ کے اجازت انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو نبی کو کاندھوں پہ اٹھائیں انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، جنہیں نبی کاندھوں پہ اٹھائیں انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ ہم اس فرق کے ساتھ مانتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نبی کی آل کو اور نبی کے اصحاب کو برابر نہیں مانتے۔ دوسرا فرق سمجھیے، اور میں آپ سے اجازت لے لوں، آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ باقی مسلمانوں میں اور مکتب اہل بیت کے ماننے والے، یہ چیز ہے جو تشیع کو الگ کرتی ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ باقی سب مسلمانوں نے نبی کے بعد، یہ جو اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے نا کہ یہ شیعہ نے علی میاں مولا علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، یہ تو علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا، شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ یار ہم شیعہ نے علی اپنے مولا علی کو نبی سے کیسے بڑھا سکتے ہیں، جبکہ ہم نے مولا علی سے سن رکھا ہے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں تو حضور کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ وہ قوم اپنے مولا کو اپنے نبی سے کیسے بڑھا سکتی ہے؟ اچھا یہ اعتراض آیا کہاں سے کہ بڑھا دیتے ہیں؟ اس راز سے پردہ اٹھا دوں۔ یہ اعتراض آیا یہاں سے کہ لوگ شان رسالت سنتے ہیں اپنے گھر میں، شان ولایت سنتے ہیں ہمارے میں، اپنے گھر میں، اب جلدی کر رہا ہوں، اپنے گھر میں ہی سن کے آتے ہیں کہ غار ہرا میں جبرائیل نے نبی کو دیکھا، پکڑا، زمین پہ لٹایا، سینہ چاک کیا، کچھ نکالا، کچھ بھرا، سینے کو سی دیا، پھر سینے سے لگا کے خود دبایا، نبی کے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی، کانپتے ہوئے حضور جناب خدیجہ کے پاس آئے، سارا ماجرا بیان کیا، جناب خدیجہ نے ہاتھ سے پکڑا، ورقہ بن نوفل یہودی کے پاس لے گئی، اور جو تورات کا عالم تھا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے اس نے سنا، ورقہ بن نوفل، توجہ لفظ ورقہ بن نوفل یہودی نے سنا، اس نے کہا بی بی پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ تیرا شوہر نبی ہونے، یہ مشکات شریف میں کتابوں میں لکھا ہے تیرا شوہر نبی ہونے والا ہے۔ علامہ زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے، یار کتنے دکھ کی بات ہے، ورقے کو پتا ہے کتاب کو پتہ نہیں، ورقے کو پتا ہے خود کتاب کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہاں یہ سن کے آتے ہیں کہ جبرائیل نے پڑھایا، اور جب ہمارے یہاں مجلس میں آتے ہیں یہاں آ کے سنتے ہیں کہ وہی جبرائیل شاگرد ہے امیر المومنین۔ وہ بھائی مناقب کی روایت ہے، القطرۃ من البحار، آیت اللہ احمد مستنبط کی لکھی ہوئی کتاب جس کا ترجمہ 4 جلدوں میں مناقب اہل بیت کی صورت میں ہو چکا ہے، اس کی پہلی جلد میں یہ روایت موجود ہے، یہاں آپ کو کسی بھی مدرسے میں مل جائے گی، جا کے پڑھ لیجئے کہ جبرائیل آئے، ابھی وحی کا سلسلہ رکا ہے کہ ادھر سے مولا متقیان کی آمد ہوئی، جبرائیل تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور جانتے ہیں، استفسار فرمایا جبرائیل آپ علی کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کہا جیسے ہر شریف شاگرد کرتا ہے، علی میرے استاد ہے، میں اپنے استاد کی تعظیم۔ حضور نے پوچھا علی تیرے کیسے استاد ہو گے؟ کہا حضور آپ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو لما خلقنی اللہ، جب اللہ نے مجھ جبرائیل کے نور کو خلق کیا، سألنی اللہ نے مجھ سے سوال کیا، یا جبرائیل من انت و من انا، اے جبرائیل تو کون ہے میں کون ہوں؟ میں نے جواب دیا انت انت و انا مالک، تو ہے میں ہوں۔ 3 مرتبہ سوال ہوا، تینوں مرتبہ میں نے یہی جواب دیا، میں عالم مشکل میں تھا کہ کیا جواب دوں۔ وَإِذَا رَأَيْتُ خَلْفِي، پیچھے سے ایک آواز، پیچھے سے ایک آواز آئی، یا جبرائیل قل فی جواب
بربک انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل۔ اے جبریل اپنے رب کے جواب میں یوں کہے تو میرا جلیل بزرگ و برتر پالنے والا ہے، میں تیرا حقیر سا عبد ہوں۔ یا رسول اللہ جب میں نے یہ جواب دیا اس کے بعد سوال نہیں ہوا، اب میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنا استاد تو دیکھوں۔ فَإِذَا رَأَيْتُ خَلْفِي، اور جو ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا فَهُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي، مل کے